والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد توحید کے متوالو غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، امت کے غمخوار، شاہوں کے تاج، آقاؤں کے آقا، ہم غلاموں کے محسن، یتیموں کے سہارا، بے آسروں کے آسرا، بے خانماؤں کے ماوا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، صدق کا منبع، صبر کا معدن، خاکساری کا نمونہ، اولین انسان، محبوب ذیشان، مومن کا ایمان، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان آیتوں کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، کل کے بیان میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آقا کا اپنی امت سے پیار، اپنی امت کی فکر کے متعلق بہت ساری باتیں سماعت کی۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بظاہر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش آیا جو 3 دن کے بعد ایک میٹنگ کی گئی۔ مسئلہ یہ تھا کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، تو اب مسئلہ یہ کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ یہ ساری اہم باتیں ہیں، اس کو سمجھنا ہے، سننا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ اور محرم الحرام کے بیان میں جو پہلے توحید، پھر رسالت اور پھر اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت، یہ ساری بیان ہوتے ہوئے پھر جو ہیں وہ کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو خلافت سمجھنا ہے کہ خلافت کس قدر اہم تھی اور یہ اہم خلافت کن کن ہاتھوں سے منتقل ہوتے ہوئے پھر وہ حضرت امیر معاویہ تک پہنچی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس کو سمجھنا ہے، تو اس لیے ابتدا ہی سے ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بظاہر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر اب معاملہ یہ ہوا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ایک میٹنگ قائم کی گئی۔ مدینہ شریف کے اندر ایک میٹنگ رکھی گئی، اس کے اندر اجلہ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود تھے۔ پھر ہوا یوں کہ اب سب اپنی اپنی رائے دے کہ خلیفہ کس کو بنانا ہے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے،
کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے ایک مختصر تقریر کی. تقریر کا عنوان کچھ اس طرح سے تھا کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی شہر کا کسی کو عامل مقرر کرتے تو دو عامل ہوتے تھے، ایک مہاجرین میں سے ہوتا تھا، ایک انصار میں سے ہوتا تھا. دو عامل مقرر کرتے تھے، ایک مہاجر سے ایک انصار سے. تو حضرت جو انصاری صحابی تھے انہوں نے تقریر اسی پر کی کہ خلیفہ بھی دو بنائے جائے گا، ایک مہاجر سے ہوگا اور ایک انصار سے ہوگا. مہاجر اور انصار کسے کہتے ہیں؟ مہاجر ان صحابی کو کہتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے آئے، اور انصار ان صحابہ کو کہتے ہیں جو مدینے میں رہے اور مدینے والے تھے، اور جب مہاجر آئے تو ان انصار صحابہ نے ان کو مدد کی، ان کو رہنے کے لیے گھر دیا، اور جو مدینے کے صحابی ہیں انہیں انصار کہا جاتا ہے. اب ہوا یوں کہ انہوں نے تقریر اس طرح سے کی کہ دو عامل مقرر کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح دو خلیفہ بھی منتخب کیے جائیں گے، ایک مہاجر میں سے ہوگا ایک انصار میں سے ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح کی تقریر کی کہ دو خلیفہ مقرر ہونا چاہیے، دو خلیفہ منتخب ہونا چاہیے. ابھی یہ تقریر ہو ہی رہی تھی کہ ان کی جیسی تقریر مکمل ہوئی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک تقریر کی، اور اس میں سارے ماجرا کو لوگوں کو سمجھایا اور بتایا کہ دیکھو دو خلیفہ اگر منتخب کریں گے تو نظام کبھی بھی صحیح نہیں چلے گا، الگ الگ رائے ہوگی، آپس میں اختلاف ہوگا، لوگ بڑھ جائیں گے، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہوگا. اس لیے دو خلیفہ نہیں ہونے چاہیے، خلیفہ ایک ہی ہونا چاہیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود مہاجر تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ خلیفہ بھی جو ہوگا وہ مہاجر سے ہوگا. یہ تقریر کر کے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ دیا اور کہا کہ میں نے اپنا خلیفہ ان کو منتخب کر لیا ہے، یہ آج سے میرے خلیفہ ہے، آپ میں سے کون کون ہیں جو ان سے بیعت کرنا چاہتا ہے؟ تو جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو سارے کے سارے لوگ فوراً آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا شروع کر دیے. یہاں تک کہ اس محفل میں جتنے لوگ تھے اجلہ صحابہ تھے، سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی. برادران ملت اسلامیہ، اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب کر دیے گئے. جب خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، مسجد میں آئے اور ممبر پر کھڑے ہوئے. ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد آپ نے عوام میں نظر دوڑائی، دیکھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. تو پوچھا کہ حضرت زبیر کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا فلاں جگہ پر ہے، کہاں انہیں بلا لاؤ. جب وہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر سے پوچھا کہ اے زبیر، میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اور آپ قوم کے اندر انتشار پیدا نہیں کریں گے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً آ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. برادران ملت اسلامیہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر دوڑائی، دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود نہیں ہے محفل کے اندر، مجلس کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود نہیں ہے. پھر پوچھا کہ علی کہاں ہیں، بتاؤ علی کہاں ہے؟ کسی نے کہا فلاں کام سے گئے ہوئے ہیں، لہذا کہا انہیں بھی بلا لاؤ. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے علی، آپ جو ہوں میرے آقا کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہوں اور آپ داماد رسول بھی ہو. میں جانتا ہوں کہ آپ امت کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے سے آپ جو ہے امت کے درمیان فتنہ و فساد نہیں ہونے دیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو لوگوں نے خلیفہ منتخب کیا ہے اور میں کسی کام سے گیا ہوا تھا اس لیے اس محفل میں حاضر نہ ہوا، لیکن میری کوئی الگ رائے نہیں ہے، میں بھی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مانتا ہوں. بلکہ ایک روایت کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی خلفک، کہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھائے تو کون ہے؟ علی کون ہوتا ہے جو اسے پیچھے کرے؟ یہ اس جانب اشارہ تھا.
اس جانب اشارہ تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے اور آپ 17 وقت کی نماز جو ہے آپ مسجد میں حاضر نہ ہو پائے، 17 وقت کی نماز جو ہے آپ مسجد میں نہ آ پائے، تو اس وقت ہوا یوں کہ اب کس کو آگے بڑھایا جائے؟ مصلی امامت، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی، کوئی آسان نہیں تھا آگے بڑھنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے آواز دی حجرے سے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی پر جائے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نرم دل ہے، آپ کا دل بڑا نرم ہے، تو آپ کے مصلی پر کیسے کھڑے ہوگے؟ آپ کے مصلی پر وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی پر بڑھے، وہ آگے بڑھے اور لوگوں کی امامت کرے۔ اور جب تھوڑی سی تاخیر ہوئی، اور ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارا واقعہ دیکھ رہے تھے، حجرہ جو تھا آپ کا وہ مسجد سے متصل تھا، تو جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، جماعت کا وقت ہو رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا لا لا لا، 3 مرتبہ کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یاد رکھو مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی کو مصلی امامت کو پسند نہیں فرمائے گی۔ اتنی واضح دلیل ہے برادران ملت اسلامیہ۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں 17 وقت کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ برادران ملت اسلامیہ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو اشارہ تھا وہ اسی جانب تھا کہ جسے اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا ہے، علی کون ہوتا ہے اسے پیچھے کرنے والا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا سارے صحابہ جو ہیں ان کا عقیدہ یہی تھا کہ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور رسولان اعظام کے بعد سب سے بلند مرتبہ اگر کسی کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی لیے مصلی امامت پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھایا تھا نا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی یہی جانتے تھے اور یہی مانتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ اگر کسی شخص نے مجھے ابو بکر سے افضل قرار دیا تو جو جھوٹے پر جو مقدمہ دائر کیا جاتا ہے اور اس پر جو حد قائم کی جاتی ہے وہ حد میں قائم کروں گا، یعنی وہ شخص جھوٹا ہے اور جھوٹے شخص پر جو حد قائم کی جاتی ہے، اسلامی سزا دی جاتی ہے، وہ سزا میں دوں گا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کہا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، بلکہ انبیاء اور رسولان اعظام کے بعد سب سے افضل اس دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ امت کا متفقہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا۔ کچھ لوگ آج اس عقیدے کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص کر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ مسلمانوں، آپ کو اپنے عقیدے کے اندر ہرگز انتشار پیدا نہیں کرنا، جو ابتدا ہی سے چلا آ رہا ہے کہ پہلی سب سے پہلی فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت علی کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے نا، ایسی فضیلتیں انشاءاللہ ان کے بیان میں ان کی فضیلتیں بیان کروں گا کہ کیسی کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں دی تھی۔ ان کی فضیلت سے انکار نہیں ہے، لیکن سب سے بلند مرتبہ انبیاء اور رسولان اعظام کے بعد، انبیاء کرام کے بعد اور رسولان اعظام کے بعد ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس پر قرآن بھی شاہد ہے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ میں آج آپ کو وہ ایک نیکی بتاؤں گا، ایک نیکی جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک نیکی جو ہے یہ ابو بکر کی، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام نیکیوں سے افضل ہے۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گود میں سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ مدینہ شریف کی فضا تھی، رات کا عالم تھا، اور بادل جو ہیں آسمان پر بادل نام کی کوئی چیز نہ تھی، بادل کھلے ہوئے تھے اور ستارے جگمگا رہے تھے، ستارے چمک رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ستاروں کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
یہ جو آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، انگنت ستارے ہیں جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، کہاں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوگی؟ برادران ملت اسلامیہ ذرا سوچیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال سوچئے اور ان کا عقیدہ بھی دیکھیے۔ اس سوال کے اندر ایک عقیدہ بھی چھپا ہوا ہے، اس پر بھی غور کریں۔ کیا پوچھا کہ اتنی نیکیاں کسی کی ہوگی، یہ جب کب کہا جائے گا؟ یہ کس وقت پوچھا جائے گا؟ جب آسمان کے ستاروں کا کسی کو علم ہوگا، جب اس کے برابر نیکیوں کا شمار کیا جائے گا نا۔ جس کو علم نہیں ہوگا اس سے کیسے پوچھا جائے گا؟ برادران ملت اسلامیہ، کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو یہ سوال کیا کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ آسمان کے ستاروں کو کوئی نہیں گن سکتا۔ 1400 سال کے بعد سائنس بھی نہیں گن سکتی، سائنس بھی جہاں لاچار ہے، لاجواب ہے کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں۔ ستارے تو چھوڑو، ستارے تو چھوٹی چیزیں ہیں، جانتے ہو آج سائنس اس بات کو بھی آج مان رہی ہے کہ ایک ہی سورج جو ہمیں نظر آتا ہے ایک ہی سورج نہیں ہے، ایسے اور بھی بہت سارے سورج جو ہیں جو آسمان پر پیدا ہو چکے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ستاروں کی گنتی اس زمانے میں بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا اور آج بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عقیدہ تھا، انہیں معلوم تھا کہ کوئی گنے نہ گنے، کسی کو ان کی تعداد معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور جانتے تھے، اسی لیے پوچھا کہ اتنی نیکیاں کسی کی ہے یا نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کرتے ہیں اور علم پر اعتراضات کرتے ہیں، انہیں غور سے دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرحال اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، اتنی نیکیاں عمر کی ہے، اتنی نیکیاں عمر کی ہے۔ اب سوچو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی نیکیاں ہوگی، یعنی انگنت نیکی ہے جسے کوئی گن نہیں سکتا۔ یہ فاروق اعظم کا مقام ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ درجہ ہے کہ ان کی نیکیوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اچھا ایک بات یاد رہے، نیکیاں جو ہوتی ہے نا، نیکیاں جو ہوتی ہے انسان ظاہر کر کے بھی کرتا ہے، چھپا کر بھی کرتا ہے نا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو بہت ساری ایسی نیکیاں کی ہوگی جو چھپا کر کی ہوگی، کسی کو نہیں پتا ہوگا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جانتی تھی کہ کسی کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ہم جب نیکیاں کرتے ہیں، امت جب نیکیاں کرتی ہے، کسی کو علم ہو یا نہ ہو، آقا کا ضرور علم ہوتا ہے، اس لیے تو پوچھا کہ اتنی نیکیاں کسی کی ہے یا نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یاد رکھنا مسلمانوں، یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہماری نیکیوں کا علم آقا علیہ السلام کو ہے تو ہمارے گناہوں کا بھی تو علم ہے، ہمارے گناہوں کا بھی تو علم ہے۔ ہم جب گناہ کرتے ہو گے، ہم جب کسی ناجائز کام کو انجام دے رہے ہو گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، سب سے چھپا کر کرو گے، رات کی تاریکی میں کرو گے، رات میں لائٹ بند کر کے کرو گے، رات میں کمرہ بند کر کے کرو گے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ ضرور دیکھتا ہے، اور اللہ کے بتائے سے آقا علیہ السلام ہماری نیکیوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور جب ہم گناہ کریں گے تو کیا آقا علیہ السلام ہم سے راضی ہوگے، ہم سے خوش ہوگے؟ ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ جس امت کے لیے میں رات رات بھر روتا رہا، جس امت کو جنت کا میں اعلیٰ مقام دلانے کے لیے میں نے کتنی کوششیں کی، میں نے اسلام پہنچانے کے لیے میں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، میرے صحابہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور آج آسانی کے ساتھ جب ہم تک اور آپ تک ایمان پہنچا ہے، اسلام پہنچا ہے، تو پھر ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں اور ہم گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور یاد رکھنا، گناہوں سے بچانے کا مطلب صرف حرام سے بچنا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، دوران طالب علم کی بات ہے، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا اور بولتا ہے میں کوئی گناہ ہی نہیں کرتا ہوں۔
بولتا ہے میں کبھی گناہ ہی نہیں کرتا، مجھ پر کیوں ایسی مصیبت آتی، مجھ پر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں نے اس کو پوچھا کہ تو نماز پڑھتا ہے کیا؟ تو بولتے نہیں۔ تو پھر میں نے بولا یہ گناہ نہیں ہے؟ تو اس نے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا تھا نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ مسلمان ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ اس نے اس طرح سے پوچھا نماز کو نہ پڑھنا گناہ ہے؟ مجھے نہیں، بولتے آج تک مجھے نہیں پتا تھا۔ اس کو جب میں نے بتایا کہا مجھے نہیں پتا تھا، مجھے یہ معلوم تھا کہ نماز پڑھنا اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا گناہ ہی ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن یاد رکھنا اگر کوئی یہ سوچے گا اور یہ تصور میں لائے گا بات کہ مجھے پتا نہیں تھا تو پھر بخشوا جاؤں گا اور معافی ملے گی، تو نہیں۔ یاد رکھنا، ہم نا ہمارے ادھر کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر گناہ کیا تو ڈبل گناہ، اور انجانے میں کیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، ہمارے ادھر کہتے ہیں نا، جبکہ اس کے برعکس ہے مسئلہ۔ یاد رکھنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حدیث لا کر اس مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے اور کہا ہے کہ اگر جس کو علم ہے اور اس نے گناہ کیا تو اس کو سنگل گناہ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، اس کا گناہ ملے گا، لیکن جس کو علم نہیں ہے اور جس نے جانا نہیں ہے اور پھر گناہ کیا ہے تو اس کو ڈبل گناہ ملے گا۔ ایک تو نہ جاننے کا گناہ ملے گا اور دوسرا جو ہے وہ گناہ کرنے کا ملے گا، ڈبل گناہ۔ نہ جاننا بھی تو گناہ ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، تو پھر جانا کیوں نہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہوگا جانا کیوں نہیں، اور پھر جو دوسرا گناہ کیا تھا اس کا معاملہ ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، اتنی جو نیکیاں ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر، یہ میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ گمان تھا کہ شاید آقا میرے والد کا نام لے گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے گے، اس لیے پوچھا کہ آپ اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ لیکن جیسے فاروق اعظم کا نام آیا نا تو پھر دوسرا سوال ہوا، پھر کہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ابو بکر کی نیکیوں کا کیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، عمر کی تمام نیکیوں پر ابو بکر کی ایک نیکی بھاری ہے، عمر کی تمام نیکیوں سے ابو بکر کی ایک نیکی افضل ہے۔ اب برادران ملت اسلامیہ، علماء کیونکہ صرف ایک نیکی کا تذکرہ کیا ہے، نیکی کا تعین نہیں کیا، بتایا نہیں کہ وہ ایک نیکی کون سی ہے، کون سی ایک نیکی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار ایسی نیکیاں کی ہے جو منفرد ہے، جو انفرادیت کی حامل ہیں، جو ایسی نیکیاں کی جو تنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ سب سے پہلے جوانوں میں اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور اسلام قبول کرنے کا انداز بھی بڑا اچھا تھا۔ ملک شام کے سفر کے لیے گئے ہوئے تھے، ملک شام کے سفر کے لیے گئے ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں تجارت کی غرض سے گئے تھے۔ رات میں سوئے، خواب میں دیکھا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے چاند اور ستارے جو ہیں یہ میری گود میں آ گئے ہیں اور میں نے چادر سے چاند اور ستاروں کو ڈھانک لیا ہے۔ جب صبح بیدار ہوئے تو پریشان ہوئے کہ عجیب خواب دیکھا ہے، آسمان سے چاند اور ستارے گود میں آ کر رک گئے ہیں اور اس کو ڈھانک لیا ہے۔ تو اسی وقت راہب کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ یہاں پر کسی راہب کو ڈھونڈوں گا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھوں گا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہوگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سامنے ایک کلیسا نظر آیا، وہاں گئے، ایک راہب تھا، راہب کی عمر کم نہیں تھی، روایت میں آتا ہے اتنا بوڑھا راہب تھا، اتنا بوڑھا کہ 300 سال کی عمر تھی اس کی، 300 سال کا راہب تھا وہ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تو راہب پہلے اوپر سے نیچے دیکھنے لگا، پھر پوچھا آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں مکہ سے آیا ہو۔ کہاں آپ کا نام کیا ہے؟ کہاں ابو بکر نام ہے۔ کہاں پھر پوچھا کہ خاندان کون سا ہے؟ کہاں بنو ہاشم خاندان ہے۔
کہاں کام کیا کرتے ہو؟ کہاں تجارت کرتا ہو۔ فوراً کہا کہ مجھے ایک چیز اور دیکھنی ہے، ایک علامت اور تلاش کرنی۔ کہا کیا ہوا یہ تو بتاؤ۔ کہا جو باتیں تم نے بتائی ہے اور اگر واقعی تم نے سچ خواب دیکھا ہے تو پھر نبی آخر الزماں کا ظہور ہو چکا ہے، نبی آخر الزماں اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر اس راہب نے کہا کہ آپ اپنے کرتے کو ہٹائیے اور میں آپ کے پیٹ پر کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، ایک علامت دیکھنا چاہتا ہوں، ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نشانی کے بعد مکمل تصدیق ہو جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے ناف کے پاس ایک تل تھا۔ وہ راہب کہنے لگا واللہ میں کہتا ہوں کہ میں نے توریت کے اندر اور زبور کے اندر جس نبی آخر الزماں کی تعریفیں پڑھی ہیں، جن کی تعریفیں میں نے اپنے علماء سے سنی ہیں، وہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہوا ہے یا ان قریب ہونے والا ہے۔ اور اے ابو بکر سن لو، اس نبی کے اوپر تم اسلام بھی لاؤ گے، ایمان بھی لاؤ گے، اور اس نبی کے پہلے وزیر جو بنو گے تو تم بنو گے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر اس نے ایک خط لکھا اور اس میں لکھا کہ میں اب تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، پتہ نہیں کہ میں یہاں سے اتنی دور کا سفر کر پاؤں یا نہ کر پاؤں، وہاں پہنچ پاؤں یا نہ پاؤں، میری زندگی میرا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن یہ خط لے جا کر اس نبی آخر الزماں کو دے دینا۔ کہاں اس خط کے اندر لکھا تھا کہ میں آپ کے انتظار میں اب تک ہوں اور میں نے توریت اور زبور میں آپ کی تعریفیں پڑھی ہیں اور میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب اتنی اچھی بشارت سنی تھی، فوراً مکہ کا رخ کیا، سامان جلدی بیچ دیا اور فوراً مکہ کا رخ کیا۔ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ بزرگ تھے اور لوگ آپ کو بڑا مانتے تھے، یعنی آپ کو عزتیں دیتے تھے، لہذا جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے لوگ آنے لگے اور آ کر کہنے لگے جانتے ہو تمہارے دوست نے کیا کیا؟ کیونکہ ساتھی بھی تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ساتھ میں رہتے تھے، بڑی محبت تھی آپس میں۔ جانتے ہیں تمہارے دوست نے کیا کیا ہے؟ کہاں کیا کیا؟ کیا انہوں نے تو نبی آخر الزماں ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات میں سن لوں گا، پہلے ان سے تو ملاقات کر لوں۔ پوچھا کہاں پر ہو؟ تو بتایا کہ فلاں مقام پر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑتے ہوئے اس مقام پر پہنچے۔ جیسے ہی گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دیکھنے کے ساتھ مسکرائے، حضرت ابوبکر صدیق بھی مسکرائے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا نے پوچھا اے ابوبکر کیا ایمان نہیں لے آؤ گے؟ کیا مجھے اللہ کا رسول نہیں مانو گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یقیناً میں مانوں گا، لیکن میں بھی کچھ معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملک شام میں جو خواب دیکھا تھا اور راہب نے جو خط دیا تھا وہ خط ہی تو میرا معجزہ ہے، اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طرح سے سب سے پہلے جوانوں میں اگر کس نے اسلام قبول کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خدا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے، بلکہ ایک مرتبہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے، ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ معاملات میں انبن ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعظیم کی اور آپ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے یہ سارا ماجرا، یہ سارا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ عقیل نے آج میرے ساتھ اس طرح سے کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے، جلال میں آنے کے بعد منبر پر کھڑے ہو کر پھر تقریر کی، تم نے ابوبکر کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جب کسی نے میرا ساتھ نہ دیا تھا اس وقت تنہا ابوبکر تھے جس نے ساتھ دیا تھا۔ کہا کہ سب سے پہلے مجھ پر اسلام ایمان لانے والا کوئی اور نہیں تھا جوانوں میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں جب سب مال کے اندر مخالفت کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے مجھ پر لٹانے کے لیے، ابوبکر وہ تھے جو کنجوسی نہیں کرتے تھے بلکہ دل کھول کر مجھ پر مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اور پھر کہا کہ جانتے ہو ابوبکر کا مقام یہ ہے کہ دنیا کے اندر مجھ پر جن جن لوگوں نے احسان کیا ہے سب کا بدلہ میں نے ادا کر دیا ہے، تنہا ابوبکر ہے جن کا بدلہ میں نے ادا نہیں کیا ہے۔ کل قیامت کے دن میں ابوبکر کا ہاتھ پکڑوں گا، رب
رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور کہوں گا مولا دنیا میں مجھ پر جس نے بھی احسان کیا تھا سب کا بدلہ ادا کر کے آیا ہوں، تنہا ابو بکر ہے جس کا بدلہ میں دے نہیں پایا، مولا اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں، مولا ان کا بدلہ تو عطا فرما۔ برادران ملت اسلامیہ، تو کہاں اس کے اندر بھی ایک جملہ تھا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بغیر چوں چرا کے بغیر اعتراض کیے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور ایمان لائے تھے۔ ہو سکتا ہے علماء کہتے ہیں کہ وہ ایک نیکی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نیکی یہ ہو، اور بھی بہت ساری نیکی ہو سکتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرنا ہے نا، کوئی آسان تو نہیں تھا نا، اتنا مشکل کام تھا۔ جانتے ہو واقعہ یوں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی تکلیف دیا کرتے تھے۔ امیہ بن خلف کا غلام تھے آپ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا نا، ایسی اذیت دی گئی، ایسی تکلیف دی گئی، اتنا پریشان کیا گیا۔ آج سچ کہتا ہوں مسلمانوں، آج ہمارے اوپر کوئی بھی اذیت نہیں ہے اسلام کے نام پر، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کبھی آج تک ہم نے اسلام کے نام پر ایک جھاپڑ تک نہیں کھایا ہے، یہ آج ہمارا حال ہے برادران ملت اسلامیہ۔ لیکن ابتدا میں جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا نا تو بڑی اذیتیں دی جاتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی، روایت میں آتا ہے کہ آپ کو تپتے ہوئے ریت میں لٹایا جاتا تھا اور اس پر ننگے بدن وہ بھی لٹایا جاتا تھا اور پیچھے پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ یہاں پر بھی ہل نہ سکے وہاں پر بھی ہل نہ سکے۔ آسان نہیں ہے سعودی عرب کی دھوپ کا کھانا۔ جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان سے کہو، ان سے پوچھو کہ مسجد نبوی شریف کے اندر آپ جو ہیں دوپہر کے وقت بغیر چپل کے چل نہیں سکتے، یہ پیر کی حالت ہوتی ہے اتنی گرم، اور ایسے وقت میں تپتے ہوئے ریت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم پر کپڑا نہ ہوتا تھا اور لٹایا جاتا تھا اور پیچھے سے پتھر رکھ دیا جاتا تھا وزنی، تاکہ آپ حرکت بھی نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ ریت جو ہے وہ آگ اگل رہی ہوتی تھی، اوپر سے سورج کی تپش آگ اگل رہی ہوتی تھی، جسم کا چمڑا نکل جایا کرتا تھا۔ اسی پر بس نہیں ہوتا تھا بلکہ کبھی کبھی تو نوجوان اس قدر آپ کے ساتھ شرارت کرتے تھے کہ آپ کے گلے میں رسی باندھی جاتی تھی اور پورے مکے کے اندر گھمایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ اسلام کو چھوڑ دو۔ اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی کیوں مان لیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، اسی پر بس نہیں ہوتا تھا۔ امیہ بن خلف کبھی کبھی تو ایسا کرتا تھا کہ چٹائی کے اندر لپیٹ دیتا تھا اور ایک طرف سے پیک ہوتا تھا اور دوسری طرف جہاں ان کا منہ ہوتا تھا وہاں دھواں جلاتا تھا۔ دھواں جلنے کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سانسیں رک جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سوچو دھواں ایک طرف سے آ رہا ہے، چٹائی میں لپیٹ دیا گیا ہے، کیا حال ہوتا ہوگا؟ سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ حال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن تھے تو دیوانے، تھے تو سچے عاشق، تھے تو اللہ رب العزت پر ایمان لائے تھے۔ کہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، اسی طرح ان کو تکلیف دی جا رہی تھی، اسی طرح ان کو پریشان کیا جا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے، قریب جانے کے بعد کہتے ہیں بلال مانا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ کو ایک مان لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس بات کو چھپا بھی تو سکتے ہو۔ احد احد کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ احد احد کیوں کہتے ہو؟ کیوں اعلان کر رہے ہو؟ کچھ دیر کے لیے خاموش تو ہو جاؤ۔ یہ لوگ ماریں گے تو نہیں، یہ لوگ ظلم تو نہیں کریں گے، آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ کے دل میں اسلام کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، لہذا اللہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا، لیکن ظالم کے ظلم سے تو آپ محفوظ ہو جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق سمجھا رہے تھے، کہا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں، لیکن پھر معاملہ یوں ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ اس راستے سے گزر ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ وہی بلال ہے، وہی زدقوب ہے، وہی مارا جا رہا ہے اور وہی زبان پر احد احد کے نعرے ہیں، اسی زبان پر مار کھا رہے ہیں، لیکن زبان پر احد احد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہی کہتے جا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ،
کسی پوچھنے والے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ اے بلال یہ بتاؤ کہ جب تمہیں کفار مارتے تھے، مشرکین مارتے تھے، تو تم خاموش بھی تو رہ سکتے تھے، تم احد احد کیوں پکارتے تھے، تم اللہ ایک ہے کیوں کہتے تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا معلوم، اللہ ایک ہے یہ کہنے کی لذت کیا ہے، اللہ ایک ہے یہ کہنے کا مزہ کیا ہے، اللہ کے ذکر میں جو مزہ ہے یہ تمہیں کیا پتا، یہ تو مجھ سے پوچھو۔ جب میرا جسم زخمی ہوا کرتا تھا اور جسم سے خون نکلا کرتا تھا، اس وقت بھی میں جب اللہ ایک ہے کہتا تھا، احد احد کا نعرہ لگاتا تھا، وہ لوگ مجھے مارتے تھے تو مارنے کی تکلیف اللہ کے ذکر سے دور ہو جایا کرتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ کہاں درد کافور ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے بلال تمہیں ابھی سمجھایا تھا نا، کہاں اے ابو بکر تم اس کام سے نہ رکھو، اس میں بڑی لذت ہے، اللہ کے ذکر میں بڑی لذت ہے، اب جو کہے میں مان لوں گا لیکن اللہ کے ذکر سے مجھے نہ روکو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں دیوانے ہو گئے ہیں، اور وہ دیوانے ہماری طرح نہیں، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہوں نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ برادران ملت اسلامیہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش کوئی میرے بلال کو آزاد کرتا، اتنا سننا تھا، میرے بلال کو، کیا نصیب ہے، کیا نصیب ہے جسے آقا کہے کہ میرے بلال کو کاش کوئی آزاد کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنانا، فوراً اپنی رقم کو جمع کیا اور امیہ بن خلف کے پاس گئے۔ ان کے پاس جانے کے بعد پھر کہا کہ بلال کو بیچو گے؟ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ ہاں ضرور بیچوں گا، حبشی غلام ہے، ضرور بیچوں گا، کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تھی حبشی غلام کی۔ تو کہا ٹھیک ہے، لیکن حضرت بلال کی بڑی اہمیت ہے نا، وہ لوگ جو مشرکین تھے ان کے نزدیک اہمیت نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ایمان کا ایسا خزانہ تھا کہ جیسے ہی مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پر چڑھا کر کہا ہے بلال اذان دو، تمہاری رفعت کتنی بلند ہے۔ برادران ملت اسلامیہ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بیچو گے؟ کہا ہاں بیچو گا۔ کہا کتنی قیمت لو گے؟ کہا 10 درہم لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فوراً میں تو دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے 10 درہم نکالے، امیہ بن خلف نے کہا کہ کیونکہ جس کو بیچنا نہیں ہوتا نا وہ بہانے بھی کرتا ہے، اس نے کہا نہیں اب 20 لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 درہم نکالے، کہا 20 نہیں لوں گا 30 لوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 نکالے، 30 نہیں 40 لوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 نکالے، اس نے کہا 40 نہیں لوں گا 100 لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 درہم نکالے، پھر ہوا یوں کہ اس نے کہا 100 میں بھی نہیں ماروں گا 400 لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے 400 لے، لیکن بلال کو دے دی۔ تو نہیں جانتا آج بلال کا مقام کیا ہے، تجھے نہیں پتا بلال کون ہے جسے میرے آقا نے کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق دل میں سوچ رہے تجھے نہیں پتا جسے میرا بلال آقا نے کہا ہے بس اب اسے آزاد کرنا ہے، تو کہے جو کہے گا۔ 400 درہم دینے پر تیار ہوئے، پھر مکر گیا، کہنے لگا نہیں 400 درہم میں بھی نہیں، تم کو اتنا سونا دینا پڑے گا جب بلال کو آزاد کروں گا، جب بلال کو تمہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے اتنا سونا بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اتنے 400 درہم اور پھر اتنا سونا، اس کے باوجود بھی پھر مکر گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے یہ تو مال ہو گیا لیکن غلام کے بدلے غلام بھی چاہیے مجھے۔ کہاں تمہارے پاس جو رومی غلام ہے نا، رومی غلام کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی، بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے، کام میں بھی آگے ہوتے تھے۔ کہاں آپ کے پاس جو رومی غلام ہے نا وہ غلام بھی لوں گا اور اتنی دولت بھی لوں گا، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوں گا آپ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں رومی غلام بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لہذا رومی غلام بھی لے، 400 درہم بھی لے، اور جو سونا تو نے کہا ہے اتنا سونا بھی لے لے، حضرت بلال کو آزاد کر دے۔ برادران ملت اسلامیہ امیہ بن خلف کہنے لگا اے ابوبکر میں تمہیں بڑا بزنس مین سمجھتا تھا، بہت بڑا تاجر سمجھتا تھا، اور آج تک میں یہ سمجھتا تھا سب نے نقصان کا سودا کیا ہوگا لیکن ابوبکر نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟
کہ तूने घाटे का सौदा कर लिया है, कि तूने अपना रूमी गुलाम, इतना खूबसूरत गुलाम मुझे दिया एक हबशी गुलाम के बदले, और इतनी रकम भी देने के लिए तैयार हुआ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने कभी आज तक घाटे का सौदा न किया और आज भी मैंने घाटे का सौदा नहीं किया है। तेरे नजदीक ये सारी चीजें अहमियत की हामिल होगी, लेकिन मेरे नजदीक सिर्फ वो जुमला ही काफी है कि मेरे आका ने कहा है कि मेरे बिलाल को आजाद कर दो। तू ये कहता है मेरे पास जो कुछ है, अगर तू सब कुछ मांगता तो मैं सब कुछ दे देता और बिलाल को आजाद कर देता। बरदरान मिल्लत इस्लामिया जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत बिलाल को ले आए और कहा या रसूल अल्लाह, ये आपको पेश करता हूँ, इसे कबूल कर लीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खुश हुए और फरमाया कि अबू बकर, कुछ तो मुझसे भी माल लिया होता, मुझसे भी कुछ ले लिया होता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह, जो मेरा है वो सब कुछ आपका है, जो मेरा है वो सब कुछ आपका है। बरदरान मिल्लत इस्लामिया जब इतना बड़ा काम हुआ ना, इतने बड़े सौदे के साथ हजरत बिलाल को आजाद किया ना, तो कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा करोगे तब भी वो बुराई करने वाले है ना। कुछ लोगों की अंदर ये बातें ही होती, तुम कितना भी अच्छा कर लो, कुछ भी कर लो, तुम उनको नुक्स निकालना है, उनको ऐब निकालना है और उनको ऐब ही दिखती है ना। वो अभी बारिश है ना, बारिश के अंदर मक्खियां होती है, देखो मक्खियां है ना, ये मक्खी जिस्म के अच्छे अच्छे हिस्सों को छोड़कर जख्म पर ही बैठेंगे। तो कुछ लोग ऐसे ही होते दुनिया के अंदर, अच्छी चीजों को छोड़कर सिर्फ जख्म पर ही बैठेंगे और ऐब निकालेंगे। बस इसके अंदर कौन सा ऐब निकाला जाए, अपने अंदर नहीं देखेंगे, अपने अंदर क्या बुराई है वो नहीं देखेंगे, हम क्या करते वो नहीं पता, ना हलाल की तमीज है, ना हराम की तमीज है, ना नमाजों का ठिकाना, नमाज के मसाइल मालूम है, ना कुछ नहीं मालूम है। उसके बावजूद भी दूसरे के अंदर जरूर झांकेंगे, वो क्या करता है, वो क्या करता है, और फिर उसके बाद लोगों के दरमियान कहेंगे कि अपन अच्छे उनसे, अपू बरे है ना, ये जुमला बहुत फेमस है, अपू बरे। अरे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम कितने अच्छे हो। अगर तुम्हारे गुनाह अल्लाह ने उस पर पर्दा रखा हुआ है, अगर वो लोगों के सामने आ जाएंगे तो तुम लोगों से नजर नहीं मिला पाओगे। ये हाल है उन लोगों का। और फिर गिबतें करते हैं, फिर बुराइयां करते हैं एक दूसरे की। ऐब ना तलाश करो, अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त मना फरमाया है और कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ऐ ईमान वालो बुरे गुमान से बचो, लोगों के ताल्लुक से जो गुमान लगाता है उससे बचो, इसलिए कि कभी कभी गुमान करना भी गुनाह हो जाता है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बअद ज़न्न इस्म, कुरान कहता है कि बाज़ जगह गुमान करना भी बुरा हो जाता, गुनाह हो जाता है। तो फिर बोलना कितना बड़ा गुनाह होगा, किसी के बारे में बोलना कितना बड़ा गुनाह होगा। इसलिए अपनी फिक्र करो, अपनी आकिबत की फिक्र करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो। इतना अजीम कारनामा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था, इतना अजीम कारनामा हज़रत बिलाल को आजाद करके किया था। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो पीछे पीछे बातें करने लगे। जानते हो क्या बात करते थे? करने लगे कि शायद ना जमाने जाहिलियत में हज़रत बिलाल का हज़रत अबू बकर पर कोई एहसान होगा, कोई एहसान होगा जिसका बदला दिया ना। कौन इतना करता है किसी के लिए, कौन इतना करता है? शायद कोई एहसान किया होगा हजरत बिलाल ने। लोग आपस में बात करने लगे कि हजरत बिलाल ने कुछ तभी एहसान किया है जिसकी वजह से हजरत अबू बकर ने सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना महंगा सौदा किया। जब ये बात लोगों के अंदर घूमने लगी और लोग इस बात को बयान करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, वसयुजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला वला सौफा यरदा। का मतलब क्या है? अनकरीब जो सबसे बड़ा मुत्तकी है, जो सबसे बड़ा परहेजगार है, वो जहन्नम से दूर कर दिया जाएगा। और जो माल खर्च करता है दिखाने के लिए नहीं, किसी के बदले के लिए नहीं, बल्कि वो माल इसलिए खर्च करता है कि उसका माल सुकरा हो जाए, उसका माल पाक हो जाए, किसी को दिखाने के लिए। उस पर किसी का कोई एहसान नहीं है। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। उसका मकसद तो सिर्फ ये है कि मेरा महबूब मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, वला सौफा यरदा, और अनकरीब अल्लाह राजी हो जाएगा। रदान मिल्लत इस्लामिया यह आयत करीमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल की गई। अल्लाह तबारक व तआला ने, और इस आयत के बारे में अक्सर मुफस्सिरीन का मुत्तफ़िक़ा फैसला यही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आयत है।
یہاں پر ایک بات، ایک نقطہ بتانا چاہوں گا. قرآن نے کیا کہا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. لفظ اتقا پر غور کرنا. اتقا جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. کس کو کہا سب سے بڑا پرہیزگار؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہی کی شان میں نازل ہوئی تو انہی کہا گیا. تو سب سے بڑا پرہیزگار جو ہے اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا. برادران ملت اسلامیہ، اور سورہ حجرات کے اندر کہا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. بے شک تم میں سب سے افضل وہی ہے، سب سے بہتر وہی ہے جو اتقا ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے. وہاں پر اتقا، یہاں پر کہا جو تم میں سب سے بہتر ہے جو اتقا ہے. اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ. اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کون ہے؟ جو اتقا ہے. اتقاکم، جو تم میں اتقا ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے. اور اس آیت میں ہم اور آپ نے حضرت ابوبکر کو اتقا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے خود اتقا کہہ کر کہا کہ دیکھو وہاں پر کہہ رہا ہوں جو اتقا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے، اور یہاں ابوبکر کو میں اتقا کہہ کر بتا رہا ہوں کہ میرے نزدیک انبیاء اکرام اور رسولان اعظام کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا مقام اگر انبیاء اور رسولان اعظام کے بعد کسی کو عطا کیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا. تو علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک نیکی جو عمر کی ساری نیکیوں سے افضل ہے، یہ ایک نیکی ہے، عظیم نیکی کی تھی، اسی پر بس نہیں. برادران ملت اسلامیہ، ایسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری نیکیاں ہیں. وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، مختصراً کچھ نیکیاں اختصار کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ بات جو ہے مکمل ہو سکے. سب سے بڑی نیکی جس پر زیادہ علماء نے کہا ہے کہ یہ ہو سکتی ہے، زیادہ علماء نے کہا کہ یہ ہو سکتی ہے، جانتے ہو نیکی کون سی ہے؟ وہ نیکی ہجرت کی ہے. ہجرت کا واقعہ بڑا طویل ہے، پورا واقعہ بیان کرنا تھا، لیکن مختصراً یہ کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دیکھا کہ مکہ میں لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں اور بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں، بڑی اذیتیں دے رہے ہیں، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کے لیے کچھ لوگوں کو باہر بھیجا. یہاں تک کہ مدینہ شریف کے اندر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، بہت سارے لوگوں نے مدینہ شریف میں. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک شخص کو مدینہ شریف روانہ کرنا شروع کر دیا. اب مشرکین کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینہ چلے جائیں گے، اور مدینے میں کیونکہ لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، تو اب ہوگا یہ کہ جب مدینہ شریف جائیں گے اور وہاں پر لوگوں کے درمیان تبلیغ کریں گے، ابھی وہاں گئے نہیں ہیں تو یہ عالم ہے، اگر جا کر تبلیغ کریں گے تو پھر مدینے میں تو ایک بڑی فوج تیار ہوگی، اور پھر وہ فوج لے کر ہم پر حملہ کریں گے کہ ہم نے ستایا ہی اتنا ہے، ہم نے پریشانی اتنا کیا. تو پھر کیا کیا جائے؟ ہاں، ارجنٹ میٹنگ لی جائے. پھر ایک میٹنگ لی گئی برادران ملت اسلامیہ. اس میٹنگ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کفار قریش کے بڑے بڑے نمائندے موجود تھے، بڑے بڑے نمائندے اس میٹنگ کے اندر موجود تھے، سب لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے. اب جب سب لوگ آ گئے نا تو بعد میں ایک بوڑھا شخص اندر آیا. ایک بوڑھا تھا، ضعیف تھا، چادر اوڑے ہوا تھا. وہ اندر آیا، اس سے پوچھا تو کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا تجھے تو ہم پہچانتے نہیں، تو ہمارے خاندان کا تو دکھتا نہیں ہے، یہاں کا مکہ کا رہنے والا نظر نہیں آتا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا تھا میں شیخ نجد ہوں. اس نے کیا کہا تھا؟ میں شیخ نجد ہوں، نجد کا شیخ ہوں میں. اس نے کہا تھا برادران ملت اسلامیہ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح کر دی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ابلیس تھا، شیطان خود حاضر ہوا تھا. اب لوگوں نے رائے دینا شروع کی. ایک نے کہا کہ ایسے زندان میں، ایسے قید خانے میں ان کو قید کر دو کہ صرف وہاں پر ایک سوراخ رہے، اور اس سوراخ سے کھانا اور جو کچھ بھی بھیجنا ہے اس سے بھیج دینے کا، بس ان کو باہر مت نکلنے دو. اس لیے کیونکہ وہ جس سے بات کرتے ہیں ان کا ہو جاتا ہے، جس سے گفتگو کرتے ہیں ان کا ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو ان کو قید کر کے رکھ لو. شیخ نجدی جو آیا تھا شیطان بھڑک گیا، کہا کیا کہتے ہو تم اتنی بھی عقل نہیں کہ تم یہ مشورہ دے رہے ہو؟ ان کے چاہنے والوں کو نہیں دیکھا؟ کتنے ہی زندان کے اندر قید کر لو، کیسے ہی قید خانے میں قید کر لو، ایسے جانثار پیدا کر دیے ہیں، کسی بھی قید خانے سے ان کو چھڑا لے گے. پھر کہا کیا کیا جائے؟ کہا انہیں در بدر کر دو. ایک نے ابو جہل نے بلکہ مشورہ دیا، ابو جہل نے کسی اور نے مشورہ دیا، کہا کہ انہیں شہر بدر کر دو، شہر سے نکال دو. پھر بھڑک گیا وہ شیخ نجدی، کہنے لگا کہ یہ کون سا مشورہ تمہارا؟
تم نہیں جانتے ان کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، تم نہیں جانتے کتنے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، جو ان کی گفتگو سنتا ہے ان کا ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں سے شہر بدر کر لیا تو یاد رکھنا وہاں جا کر ایک فوج تیار کریں گے، پھر تم پر حملہ کریں گے۔ پھر کہاں پھر کیا کیا جائے؟ پھر ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک ہی تجویز ہے، ہر خاندان کا ایک ایک فرد چنا جائے، ہر خاندان سے ایک ایک فرد تیار کیا جائے، اور جب رات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوئے رہیں تو جا کر ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اس کا فائدہ یوں ہوگا کہ ہر خاندان کا ایک ایک فرد جرم کے اندر ملوث ہوگا، تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ بنو ہاشم جو ہے یہ کسی سے بدلہ نہیں لے پائے گے۔ پورے خاندان اتنے قبیلوں سے لڑنا آسان کام تو نہیں ہے، تو پھر ہوگا یوں کہ پھر لوگ وہ بنو ہاشم جو ہیں وہ اتنے قبیلوں سے لڑ نہیں پائیں گے اور پھر خاموش ہو جائے گے۔ ہم کو اس کا جرمانہ جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، ہم جرمانہ ادا کریں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ شیخ نجد جھوم گیا اور کہنے لگا کہ ہاں یہی بات صحیح ہے، اسی پر عمل کیا جائے۔ پھر ہر خاندان سے ایک ایک فرد کو تیار کیا گیا، ہر قبیلے سے ایک ایک فرد کو تیار کیا گیا، اور سارے لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ اب یہ جو واقعہ ان لوگوں کی میٹنگ ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوپہر کے وقت ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو باخبر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کیا، سارا واقعہ بیان کیا، اور کہا کہ اس طرح سے ان لوگوں نے پلاننگ کی ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ ہجرت کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، کہا یہ 2 اونٹنی ہیں، یہ ساتھ میں لے جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 اونٹنی ہے لیکن اس کا معاوضہ، اس کی قیمت میں ضرور ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انکار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اصرار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیمت لی۔ پھر رات کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور کہا کہ میرے بستر پر اے علی تمہیں سونا ہے۔ اتنا جانتے تھے مشرکین کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اتنی دشمنی رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھنے کے لیے دیا کرتے تھے۔ مشرکین اتنی دشمنی کے باوجود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانتیں دیا کرتے تھے، کیوں؟ جانتے تھے وہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امین ہے، کچھ بھی ہو جائے امانت میں کبھی خیانت نہیں ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا غور کریں، وہ لوگ جو امانت میں خیانت کرتے ہیں، وہ لوگ سوچیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے عالم میں بھی آپ نے یہ بتایا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور آج ہم ان کے ماننے والے امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ اب اس کی بڑی تفصیل ہے کہ کیا کیا خیانت کرتے ہیں، اس میں نہیں جاتا۔ ہوا یوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ساری امانتیں سونپ دی اور کہا کہ اے علی صبح اٹھتے ہی یہ امانتیں سارے جن کی امانتیں ہیں ان کو دے دینا، اور پھر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ برادران ملت اسلامیہ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ مشرکین جو ہیں، جو ایک ہر خاندان کا ایک ایک فرد جو تیار کیا تھا، اس طرح سکلی بنا کر آپس میں کھڑے تھے کہ ہم جانے نہیں دیں گے ان کو، اور جیسے ہی وہ باہر نکلیں گے، رات میں سوئیں گے تو ہم انہیں قتل کریں گے۔ برادران ملت اسلامیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے، باہر آنے کے بعد مٹی اٹھائی، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھی اور اس پر دم کیا، اور دم کرنے کے بعد جتنے لوگ گھیر کر کھڑے تھے سب کے سر پر مٹی ڈالی، سب کے سر پر مٹی ڈالی، کسی کو نظر نہیں آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کسی کو نظر نہیں، سب کے سر پر مٹی ڈالی اور پھر نکل گئے۔ جب نکل گئے نا تو کسی جو ان لوگوں میں نہیں تھا اس نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم کیوں کھڑے ہو ابھی؟ کہا آقا علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کیے ہوئے، کہا وہ تو کب سے چلے جا چکے ہیں اور تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر گئے ہیں۔ اب وہ لوگ اپنے سر جھاڑنے لگے، دیکھتے تو سب کے سروں پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ یہاں علماء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام، اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یاد رکھنا، عقیدہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ اگر جو صرف نور مانے وہ بھی گمراہ ہے، اور جو صرف بشر مانے وہ بھی گمراہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہے اور بشر بھی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یعنی وہ نوری بشر ہے، وہ خیر البشر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ علماء کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کبھی کبھی بشریت غالب ہوتی تھی اور کبھی کبھی نورانیت غالب ہوتی تھی۔ جب وہ آپ نکل رہے تھے مشرکین کے درمیان سے، اس وقت نورانیت غالب ہو گئی تھی، نور تھے، نکل گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ برادران ملت اسلام میں نور کہیں چلا جائے تو پتہ چلے گا، تو نورانیت غالب تھی اس وقت اور آپ چلے گئے وہاں سے۔ برادران ملت اسلامیہ
سب سے پہلے خانہ کعبہ کے پاس آئے، جہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے اے کعبہ، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز اس شہر کے علاوہ کوئی اور شہر پسند نہ کرتا، لیکن قوم نے مجبور کر دیا، میں تجھے نہ چھوڑتا، لیکن قوم نے مجبور کر دیا ہے مجھے یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے۔ اور اتنے دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے، آپ دونوں ساتھ میں نکلے۔ ابھی تھوڑی ہی دور پر گئے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں میں ورم آ گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون کو پوچھا، خون کو صاف کیا، اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کاندھے پر بیٹھ جائیے، اس طرح سے ہم سفر کریں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور ہم چل رہے ہیں، ہمارے قدموں کے نشان یہاں پر ہے، اور دو لوگوں کے چلنے کے نشان اگر دیکھیں گے تو مشرکین قدموں کے نشانات پکڑ پکڑ کر ہم تک پہنچیں گے، آپ میرے کاندھے پر بیٹھ جائیے اور میں جو ہے آپ کو لے کر سفر کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کاندھے پر بٹھایا اور پھر سفر کیا، یہاں تک کہ غار ثور تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پر بٹھا کر سوار کیا، سفر کیا ہے۔ غار ثور کوئی آسان نہیں ہے، میں خود 2 مرتبہ اللہ کے فضل سے عمرہ گیا، لیکن دونوں مرتبہ غار ہرا جانے کے بعد میری ہمت نہ ہو پائی کہ غار ثور جاؤں، کیونکہ غار ہرا بہت لوگ جاتے ہیں، غار ہرا نزدیک ہے، یہ 2.5 کلومیٹر کی پہاڑی ہے۔ غار ثور کی پہاڑی جو ہے 2.5 کلومیٹر کس کو کہتے ہیں؟ 2.5 کلومیٹر اوپر چڑھنا، اور تنہا نہیں چڑھنا ہے، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کاندھے پر بٹھا کر چڑھنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کو کاندھے پر بٹھایا اور اتنا طویل سفر کیا، 2.5 کلومیٹر کا سفر، اور غار ثور لے کر گئے۔ کسی نے پوچھا تھا حضرت ابوبکر صدیق، بلکہ میرا وجدان کہتا ہے، علماء نے لکھا ہے اس بات کو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے اوپر پہاڑی پہ کیسے چلے، کیسے چڑھے ہوگے کاندھے پر بٹھا کر، اور آج کا راستہ نہیں اس زمانے کا راستہ ہوگا، آج اتنا دشوار ہے، اس وقت کتنا مشکل ہوگا۔ تو علماء لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاندھے پر سوار تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تلوہ مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلوے میں اس قدر گم ہو گئے تھے، تلوے کی محبت میں اس قدر محو ہو گئے تھے، تلوے کی خوبصورتی میں اتنے محو ہوئے تھے کہ کب غار ثور آیا انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ برادران ملت اسلامیہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کر تلوا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر غار ثور پر چڑھے۔ ابھی اوپر غار ثور کے باہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیچے اتارا، اتارنے کے بعد ہم اور آپ اتنی محنت کر کے آئے ہوتے تو تھوڑی دیر سستاتے، آرام کرتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دیکھیں، دوست ہو تو ایسا، ساتھی ہو تو ایسا۔ ہم بھی ساتھی تلاش کرتے ہیں، ہم بھی دوست ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہمارا دوست جو ہے وہ گناہوں پر ہماری مدد کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سب سے زیادہ اگر بگاڑ کوئی پیدا کرتا ہے تو دوست بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اس لیے اچھے ساتھی تلاش کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، اچھے لوگوں سے دوستی رکھو گے تو اثر پڑے گا۔ یاد رکھنا، ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے معاملے میں اس بات کا بھی خیال رکھے کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کا بچہ جو ہے کس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ خود دیکھیں، ایک مثال کے ذریعے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا، ان سے پوچھنا چاہوں گا، یا تمباکو کھاتے ہیں یا پھر جو نشہ کرتے ہیں، ان کا معاملہ دیکھو، کیا کبھی کسی باپ نے بیٹے کے ہاتھ میں سگریٹ دیا تھا؟ کسی باپ نے بیٹے کے ہاتھ میں تمباکو دیا تھا؟ نہیں، بلکہ باپ سے تو چھپا کر کرتا ہے۔ یہ عادت لگانے والے، یہ گندگی پھیلانے والے کوئی ہوتے ہیں تو دوست ہی ہوتے ہیں۔ یہ بری عادتیں جتنی بھی لگتی ہیں دوستی یاری سے لگتی ہے، اس لیے مسلمانوں دوستی اچھے لوگوں سے کرو۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ کل قیامت کے دن گہرے سے گہرا دوست تمہارا دشمن بن جائے گا الا المتقین، لیکن جو تقوی والا دوست ہے، جو پرہیزگار دوست ہے، وہ یہاں پر بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔
इल्लल मुत्तकीन, कुरान कह रहा है अच्छे दोस्त बनाओगे, मुत्तकी और परहेजगार दोस्त बनाओगे तो दुनिया में साथ देके ही आखिरत में भी काम आएंगे। ब्रदरान मिल्लत इस्लामी, अच्छे लोगों से दोस्ती करो, अच्छे साथी तलाश करो, इससे अच्छी आदतें बनी रहेगी। नमाजी साथी तलाश करोगे, नमाजी बनोगे, बेनमाजी दोस्त ढूंढोगे, बेनमाजी बन जाओगे। ब्रदरान मिल्लत इस्लामी, तो ये दोस्ती ऐसी होती है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं गार में जाता हूँ और अंदर जाकर पहले सफाई करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम से पहले गार में गए, गार में जाने के बाद सफाई की, सफाई करने के बाद अपने जिस्म से कपड़े फाड़ फाड़ कर, क्योंकि बहुत सारे सुराख थे उस गार के अंदर, वहां कोई जाता नहीं था, सारे सुराखों को बंद कर दिया, सिर्फ एक सुराख बाकी रह गया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलाम को बुलाया। बुलाने के बाद आपने अपनी एड़ी जो एक सुराख बाकी था उस सुराख पर लगा दी, अपनी एड़ी का जो हिस्सा है उससे सुराख को बंद कर दिया। आका अलैहिस्सलाम को बुलाया और अपने जानू पर आपको आराम के लिए अपना जानू पेश किया। आका अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानू पे आराम फरमा रहे थे, क्योंकि थके हुए थे इतने ज्यादा, आपको नींद लग गई। अभी कुछ लोगों ने कहा, कुछ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि एक सांप था उस गार के अंदर जो 500 साल से इंतजार कर रहा था। उसने किसी नबी से सुन लिया था कि एक नबी आखिर ज़मा जो जब हिजरत करेंगे तो इस गार में आकर रुकेंगे। कहा उस दिन से वो आका अलैहिस्सलाम की जियारत का मुश्ताक था, आका अलैहिस्सलाम को देखना चाहता था, उसी गार के अंदर, उसी सुराख के अंदर छुपा हुआ था। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, जब उसने सारी कोशिशें की, जब कहीं पर से उसको निकलने के लिए रास्ता ना मिला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो एड़ी लगी हुई थी जिस सुराख के अंदर, वहां आया और उसने डंक मारना शुरू किया। जब कई मरतबा डंक मारा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दर्द की शिद्दत को ताब ना ला सके, तो फिर भी अदब का मकाम यही था, एहतराम यही था। देखिए इज्जत रसूल क्या है उनके नजदीक, ताज़ीम रसूल क्या है उनके नजदीक। बेदार ना किया, कहीं नींद में खलल ना हो जाए। क्या मोहब्बत थी, क्या उल्फत थी और क्या अकीदत थी। उन्होंने मेहनत करके अपने कंधे पर बिठा कर लाया है और इतने थके होने के बावजूद भी बेदार नहीं कर रहे, लेकिन शिद्दत दर्द से करा रहे हैं, यहाँ तक कि आंसू का कतरा निकलता है और रुखसारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर गिरता है। आका बेदार होते ही पूछते हैं अबू बकर रोने की वजह क्या है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जहरीले सांप ने काट लिया है और डंक मारा है। या रसूल अल्लाह, शिद्दत का दर्द महसूस हो रहा है, जहर चढ़ रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे यार गार, घबराने की जरूरत नहीं है, लाओ अपनी एड़ी, अपना थूक, अपना लुआबे मुबारक निकाला और उस एड़ी पे लगा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जैसे ही लुआबे मुबारक एड़ी में लगना था, दर्द काफूर हो गया, जहर उतर गया। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, ये है मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान। आपके लुआब इतना बाबरकत है कि अगर खारे पानी में चला जाए तो उसे बाबरकत, उसे मीठा कर दे। अगर किसी की टूटी हुई हड्डी पर लग जाए, हड्डी जुड़ जाए, किसी की आंख बाहर आई और उस पर लग गए तो आंख जुड़ जाए। हज़रत अली को आशोब चश्म हुआ था, उसमें लुआब दहन लगाया गया, उसको शिफा मिली। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, एक लुआब है, काम कितने कर रहा है, एक लुआब है, शिफा कितने लोगों को दे रहा है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, उन लोगों को इससे इबरत हासिल करनी चाहिए जो कहते हैं नबी हमारी तरह है। सोच लो, तुम्हारा लुआब, तुम जहां थूके वहां बीमारी पैदा होती है और नबी जहां अपना लुआब लगा दे वहां शिफायाबी होती है। जब हमारा और उनका लुआब बराबर नहीं हो सकता तो हम और वो कैसे बराबर हो सकते हैं। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, उनका मकाम बहुत बुलंद वाला है, उनका मकाम बहुत अरफा व आला है। हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। हरगिज ऐसे लोगों के साथ दोस्ती न बनाई जाए जो ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह है। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल आका अलैहिस्सलाम ने लुआब दहन लगाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शिफा मिल गई। वाक़या और भी बहुत सारा तवील है कि किस तरह से मुशरिकीन वहाँ पर पहुँचे और फिर किस तरह से हिजरत का वाक़या हुआ। वाक़या आपने बारहा समाअत किया है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ उलमा ने लिखा, बल्कि बहुत सारे उलमा ने ये लिखा कि वो एक नेकी अबू बकर की वो यही थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कंधे पर बिठाकर आका अलैहिस्सलाम को गारे सोर तक चढ़ाया था। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया,
وہ ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ انشاءاللہ کل پھر حضرت ابوبکر صدیق کی مختصر جو شہادت ہوئی تھی آپ کی وہ بیان کر کے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔